اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نئی جامع مسجد وجود میں آئی ہے اور آج اس کا پہلا جمعہ ہے۔ دو روایات ایک ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، روایت یہی ہے کہ وہ رمضان اور روزے کے بارے میں ہوتا ہے۔ دوسرے بزرگوں کی یہ روایت بھی میرے پیش نظر ہے کہ جب بھی کسی مسجد میں پہلے جمعے کا اہتمام ہو تو اس میں سورہ جمعہ کے حوالے سے جمعہ کی فضیلت اور جمعے کے موٹے موٹے احکام بیان کیے جائیں۔ تو پہلے میں جمعے کے احکام آپ کے سامنے بیان کروں گا اور جمعہ کی فضیلت بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر رمضان اور روزے کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے مبعوث فرمایا اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وکفی باللہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار صفات 4 دفعہ قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ وہ چاروں کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیے کے معنی ہے پاک کرنا۔ کس چیز سے پاک کرنا؟ غلط نظریات سے پاک کرنا، غلط خواہشات سے پاک کرنا، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر بھیجا تاکہ وہ پڑھ پڑھ کر انہیں سنائیں۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کا کام صرف دعوت تھا، تبلیغ تھا، اور آپ وہ تبلیغ کیسے فرماتے تھے؟ قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور لوگوں کو کفر سے پاک کر کے اسلام میں لے کے آتے تھے۔ وہ جو حالی نے کہا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا کیا، جو ایک عظیم تبدیلی برپا کی کہ صرف 21 سال کی محنت کے نتیجے میں مکہ فتح ہو گیا اور 23 قمری سالوں میں پورے عرب پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی پورے عرب پر۔ اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آپ نے قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنایا، اور وہ جو شرک کے رسیہ تھے، جن کی گھٹی میں شرک پڑا ہوا تھا، انہیں شرک سے نکال لیا۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، پورے بھائی بھائی بنا دیا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اور مدینہ منورہ میں کیا ہوا کہ سن 1190 میں مدینے سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ملاقات فرمائی اور انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اشاروں میں نوٹس ایکسچینج کیے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئیں۔
ایمان لے آئے. اگلے سال حج پر 12 افراد آئے وہاں سے، اور پھر انہوں نے ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے اندھیرے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، اور اچھی باتوں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. ان لوگوں نے ایک مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم بہت دور ہیں آپ سے، سال کے بعد ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ ہمیں کوئی معلمی عطا فرما دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان اور چہیتے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا قرآن مجید کے معلم اور مدرس کی حیثیت سے. 1 سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا. سچ پوچھئے، صرف پڑھایا ہی نہیں، معلوم ہوتا کہ گھوٹ کے پلایا ان کو، بلکہ ان کے اندر انجیکٹ کر دیا، ان کے خون کے اندر. کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ غزوہ بدر کے موقع پر جب دونوں فوجوں کا آمنے سامنا ہوا تو عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا بڑا سردار تھا، وہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر سب سے پہلے میدان میں آیا. یہ پرانا انداز تھا لڑائی کا، سب سے پہلے سردار آتا تھا. سامنے سے 3 انصاری صحابی نکل کر آ گئے مقابلہ کرنے کے لیے. اس نے کہا پہلے اپنا تعارف کرواؤ. تو انہیں بتایا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں ہے. تو عتبہ بن ربیعہ چیخا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرواؤ. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. جیسے ہمارے ہاں یعنی کچھ خاندان ہے کہ جو لڑاکے خاندان ہیں، پٹھان، راجپوت، جاٹ، ڈوگر، یعنی اس طرح کے جو ہمارے ہاں فیملیز ہیں، خاندان ہیں، ان کی گھٹی میں لڑائی ہے، لڑائی جھگڑا ان کا مشغلہ ہے. بلکہ لڑ نہ لیں تو رات ان کو نیند بھی نہیں آتی. وہ ایک میں لاہور میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا رب ہمارا کے موضوع پر. تو میں نے آغاز میں پوچھا طلباء سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کون سی حیثیت زیادہ پرکشش لگتی ہے؟ تو اکثر نے تو کہا کہ الرحمن الرحیم، کسی نے کہا خالق. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی عزیز ذو انتقام، زبردست اور بدلہ لینے والا. تو میں نے پوچھا تم پٹھان ہو؟ کہتا ہاں میں پٹھان ہوں. یعنی اب ان کی جو ہے پسند کی چیز کیا ہے؟ بدلہ لینا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہاں پر کیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ ہمارے جو میں نے خاندانوں کے نام لیے ہیں، ان کے مقابلے میں خاص طور پر ٹپیکل ارائیں اور شیخ، یہ بالکل ان کا الٹ ہے. یعنی شیخ کو اپنے کاروبار سے کی فکر ہوتی ہے کہ بس میری دکان بند نہیں ہونی چاہیے، لہذا وہ خام خواہ جو ہے وہ ادھر ادھر چھیڑ خانیاں نہیں کرتا کہ مجھے دکان بند کر کے تھانوں اور کچہریوں میں نہ جانا پڑے. اور کاشتکار جو ہے اس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، آج پانی لگانا ہے، آج سپرے کرنا ہے. اب کٹائی کا موسم آ گیا ہے، اور پنجابی کا محاورہ ہے کہ واٹیاں مرند بھی بیل نہیں ہوتی، لہذا وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے ان چکروں میں پڑے. لہذا عتبہ بن ربیعہ نے، کیونکہ مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، مکے میں تو کوئی کاشت تھی نہیں، نہ بارش تھی، نہ پانی تھا، نہ کوئی کاشت تھی. تو تانا دیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرواؤ. لیکن وہی کاشتکار جب ان کے اندر قرآن مجید گیا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد. یہ قرآن مجید وہ کلام ہے کہ جب کسی کے اندر جائے تو وہ شخص بدل جاتا ہے. اب وہ کاشتکار وہ شیر بن گئے، اور اگلے سال 75 افراد گئے حج کرنے کے لیے، جن میں 3 خواتین بھی تھیں، اور انہوں نے مکے کے شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ کی پیشکش کر دی کہ آپ کے اپنے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، خاندان سے نکال دیا ہے بنو ہاشم نے. اور یہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا.
اور اب تک مکے کے اندر ابو طالب بھی آپ کا پروٹیکٹ کر رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ عجیب واقعہ ہوا جس کو عام طور پر ہمارے سیرت نگاروں نے اہمیت نہیں دی، حالانکہ وہ بہت اہم واقعہ ہے. یعنی ابو طالب کا مرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ابو لہب کا سربراہ خاندان بننا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو لہب، وہ بھی تایا خاندان کا سربراہ بن گیا، اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا دار الندوہ کے اندر. ابھی تک تو خاندان بنو ہاشم ایک ڈھال بنا ہوا تھا نا، وہ ڈھال ختم ہو گئی. اب کوئی بھی آپ پر دست درازی کر سکتا تھا، آپ کو قتل کر سکتا تھا. تو مدینے کے لوگوں نے آ کر پیشکش کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے. تو آپ مدینہ منورہ منتقل ہوئے. تو مکہ مکرمہ میں بھی جو مسلمانوں کی جماعت کا سینٹرل کور بنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سے بنا. اور مدینہ جو دار الہجرت بنا تو وہ بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیم سے بنا. اور مدینہ منتقل ہوتے ہی، بلکہ ابھی آپ مدینہ منورہ نہیں پہنچے، ابھی قبا میں جو آپ نے 2 ہفتے قیام فرمایا ہے، اس دوران یہ سورہ جمعہ کی آیات نازل ہو گئیں اور جمعہ فرض ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ قبا ہی میں پڑھایا ہے. اب یہ جمعہ کیا ہے؟ مسلم شریف میں تفصیلی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے بارے میں کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے میں 2 خطبے ہوا کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں نا امام 2 خطبے دیتا ہے، یجلس بینہما، آپ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، اور خطبوں کے دوران یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ قرآن مجید پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. تو قرآن مجید جو ہے یہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے. آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کے دل کی تمام علائشیں جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گی، ایک ایک کر کے. بلکہ انشاءاللہ میں مولانا اقبال صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ پہلے ہی دن سے یہاں پر ترجمہ قرآن شروع کر دیں کسی نماز کے بعد، یعنی 1 رکوع کا سادہ ترجمہ. قرآن مجید میں اپنی بہت طاقت ہے تزکیہ کرنے کی. لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ سے آپ تزکیہ ہوتا چلا جائے گا. صحابہ کرام کا تزکیہ ایسے ہی ہوا، مدینے والوں کا تزکیہ ایسے ہی ہوا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا تزکیے کا جو بہترین ذریعہ ہے، سب سے محفوظ ذریعہ ہے، وہ قرآن مجید ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف لپکو، یا ذکر کا ترجمہ آپ نصیحت کر لیں تو نصیحت کی طرف لپکو. بذر البیع، اور سودا بیچنا چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو. دن میں جو 5 نمازیں ہیں ان کے لیے کاروبار بند کرنا ضروری نہیں ہے. 5 وقت کی نماز جو ہے یہ فرض ہے، اور جو بھی صحت مند مرد اس قابل ہو کہ مسجد جا سکتا ہو اس کے لیے نماز باجماعت واجب ہے. لیکن دکان بند کرنی ضروری نہیں ہے، کاروبار بند کرنا ضروری نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی اور وسعت پیدا کی ہے. ایک ہی جگہ پر اہل سنت کی کئی مساجد ہیں، اہل حدیث مساجد ہیں جو شافعی وقت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں. پھر احناف کی مساجد کے اندر بھی آپ کو بعض اوقات 15 منٹ کا ایک گیپ مل جاتا ہے. تو دکان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں، کچھ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں، کچھ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں، تو کاروبار بند نہیں ہوتا. دکان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نوٹ کیجئے کہ جمعے کے لیے کاروبار بند کرنا فرض ہے. بدر البیع،
چھوڑ دو سودا بیچنا. تو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر کاروبار معیشت جو ہے یہ جائز نہیں ہے. آ جاؤ مسجد میں اللہ کی یاد کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. پرانے جو اردو تراجم ہیں ہمارے، ان کے اندر ذکر، تذکرہ، تذکیر کا ترجمہ نصیحت ہے، لیکن جدید تراجم میں ذکر کا ترجمہ یاد ہے. یہ بھی معاشرے کے اثرات ہیں. جمعے کے اعتبار سے یعنی دو حصے ہیں جمعے کی نماز کے. ایک حصہ تو ہے اللہ کی یاد کا، وہ 2 رکعتیں ہیں جو امام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں جمعے کی. لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ وعظ و نصیحت ہے، اور دو خطبے ہیں اس کے، وہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. دیکھیں ظہر میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4. اب جمعے کی نماز فضیلت والی ہے لیکن اس میں رکعتیں کتنی ہیں؟ 2. وہ 2 کہاں گئیں؟ وہ 2 خطبے بن گئے، ورنہ 2 خطبوں کا تک نہیں بنتا نا. یعنی آپ ایک واز کہہ رہے ہیں، کہتے چلے جائیں اور ایک ہی دفعہ بات ختم کر کے اور پھر نیچے اتر آئیں، ایسا نہیں ہے. تو 2 خطبے، اس کی خاص حکمت ہے نا کوئی، تو یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے. اسی لیے احناف کے ہاں خطبے کے دوران کوئی لوکل زبان نہیں بولی جا سکتی. خطبہ جو ہے وہ عربی خطبہ ہوگا ہمیشہ، اس لیے کہ وہ نماز کا قائم مقام ہے 2 رکعتوں کا. اور پھر جیسے نماز میں ہل جل جو ہے وہ بلا وجہ جائز نہیں ہے، گفتگو جائز نہیں ہے. ایک ریسپیکٹ کے ساتھ بیٹھنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو وہ سب چیزیں وہاں پر ملحوظ ہیں. پہلے جب جمعہ فرض کیا گیا تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جمعے کے اندر بھی عید کی طرح نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا. بعض روایات کے مطابق نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا. اور جیسے عید میں بہت سے لوگ نماز پڑھ کے خطبہ سنے بغیر چلے جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی تو لوگوں نے سمجھا شاید غلہ آ گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے کھڑے ہو کر چلے گئے، کھڑے چھوڑ کر چلے گئے. وہ فرمایا گیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، کہ اگر یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا، کوئی فن کی چیز دیکھتے ہیں، انجوائمنٹ کی چیز دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی چیز دیکھتے ہیں، تو وہ اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس انٹرٹینمنٹ اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس سال کے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور آج ہمارا پہلا جمعہ ہے اور آج دوسرا روزہ ہے. یہ رمضان کیا ہے اور اس میں روزے کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہاں بھی تماشا دیکھیں گے بھائی آپ کہ جو ہمارے پرانے اردو تراجم ہیں اس میں تقویٰ کا ترجمہ ہوگا خوف خدا، اللہ سے ڈرنا. جدید تراجم میں آپ کو ترجمہ ملے گا بچ جانے والے بن جاؤ، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے بچا جا رہا ہے. اللہ سے ڈرے بغیر ادھر سے گزر جاؤ ادھر سے چلے جاؤ، اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک پورا فلسفہ تراش دیا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ خوفناک شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا محبت کرنے والا ہے، لہذا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ فساد ہے. ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے، علم کو عام کر دیا جائے تو برائی ختم ہو جائے گی. میرے دوستوں کبھی آپ نے کسی سگریٹ نوش کو دیکھا کہ اس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور پڑھا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور اس کو کوڑے میں پھینک دیا؟ کبھی تو دیکھا آپ نے؟ تو علم جو ہے یہ برائی کو نہیں بند کر سکتا،
خوف بند کرتا ہے. ہم سب پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ٹریفک کے قوانین ہمارے فائدے کے لیے بنے. اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں گے کہ سگنل تو ریڈ ہے چوک میں، لیکن ادھر ادھر دیکھا وارڈن کسی طرف نظر نہیں آیا، تو بشمول میرے ہم بھی گاڑی گزار ہی لیں گے اشارہ توڑ کر. وارڈن کھڑا ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، کتنا جرمانہ کتنا ہو جانا ہے. آج کل کیا حیثیت ہے 300 روپے کی، 500 روپے کی، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں اور بریک پہ پیر جاتا ہے. تو خوف بڑی اہم شے ہے. روزہ کس کام آتا ہے؟ تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. غور کیجیے، ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. یعنی آج میں آپ کے سامنے یہاں پر جمعہ پڑھا رہا ہوں، کچھ آپ کے چہرے شناسا ہو جائیں گے، تو جہاں آپ میں سے کوئی مجھے نظر آئے گا تو میں ذرا محتاط ہو جاؤں گا، ذرا نظر کی بھی حفاظت کروں گا آپ سے ڈرتے ہوئے. حالانکہ آپ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اصل میں مجھے کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، جو میرا خالق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، اور میرے نفع نقصان ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے. لیکن وہ جو غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. رمضان کا فنکشن کیا ہے؟ یعنی آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی چھپ کر رمضان میں روزہ توڑا ہو؟ کوئی ہے آپ کے علم میں؟ اللہ کے فضل کرم سے نہ آپ نے کبھی کیا، نہ آپ کا کوئی دوست عزیز آپ کے علم میں ہے کہ جس نے ایسی حرکت کی ہو. تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ کوئی وارڈن تو نہیں کھڑا ہوتا، کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوتا، کوئی گھر کا فرد بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا. بھوک بھی شدید لگی ہوتی ہے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے بھی فریج میں پڑے ہوتے ہیں. پیاس بھی شدید لگی ہوتی ہے اور کئی قسم کے مشروب بھی موجود ہوتے ہیں. بیوی بھی پاس ہوتی ہے اور گھر میں کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. ہم میں سے کون ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے؟ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. تو یہ ایک مہینے کی ریاضت ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوک لگنے کے باوجود مت کھاؤ، پیاس لگنے کے باوجود مت پیو، اور خواہش ہونے کے باوجود بیوی سے تعلق قائم نہ کرو. یہ ایک مہینے کی ریاضت کس لیے ہے؟ تاکہ تمہاری عادت بن جائے. مطلوب کیا ہے؟ کہ ہم اس عادت کو پکا کر لیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی عادت پڑ جائے. بڑی خوبصورت عادت ہے، بڑی ہی مطلوب عادت ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں. وہ جو عام شیطان کا طریقہ کار ہے کہ جو ہی چاند نظر آئے رمضان کا تو ٹوپی پہن لو اور وضو کر کے عشاء کے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ تراویح ادا کرنے کے لیے. یہی ہے نا ہماری پرانی روایت. لیکن جو ہی شوال کا چاند نظر آئے تو پھر فٹافٹ شیو کراؤ جا کے اور ٹوپی بھی اتار دو اور قسم کھا لو کہ اب پورا سال دوبارہ مسجد میں نہیں جانا. بس شیطان کے اس حملے سے ذرا پکے ہو کر رہیے. یقیناً اس دفعہ چاند کا اعلان بہت دیر سے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری اتنی ابھی دین کے ساتھ، رمضان کے ساتھ اتنا تعلق ہے، پھر بھی دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھر گئی. اللہ کے فضل و کرم سے لوگ پہنچ گئے نماز ادا کرنے کے لیے، تراویح ادا کرنے کے لیے. تو جیسے احادیث میں آتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے جو ہی شیطان جکڑا جاتا ہے تو مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے. لیکن شوال کا چاند نظر آتے ہی شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہم سب اس کی شرارتوں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے. تو رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا. کیا خاص بات ہے قرآن مجید میں؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ یہ قرآن مجید نازل کیا گیا. تو دو حصے ہیں رمضان کے پروگرام کے، دن کا روزہ اور اس سے پہلی رات تراویح. تراویح کیا ہے؟ اللہ کے تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اللہ کا کلام سننا یا سنانا. آئیڈیل تو یہ ہے، مطلوب تو یہ ہے کہ ہمیں عربی آتی ہو. ہم 16 20 سال انگریزی پڑھتے ہیں، لہذا بڑے آرام سے بیٹھ کے BBC سن سکتے ہیں، وائس آف امریکہ سن سکتے ہیں، انگریزی اخبار پڑھ سکتے ہیں. مطلوب تو یہ ہے کہ ہمیں عربی بھی اتنی آتی ہو کہ جب قرآن مجید ہمارے سامنے پڑھا جائے تو ہمیں سمجھ آئے. لیکن یہ تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی، اس کا بھی ارادہ کیجئے. سمپلی اتنا کیجئے کہ جب امام صاحب کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو نماز تراویح میں، تو بس دل میں یہ لائیں کہ یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. دل میں صرف یہ لائیں کہ میں اپنے رب کا کلام سن رہا ہوں. آپ اپنے اندر ایک روحانی طاقت محسوس کریں گے. آپ اپنے دل میں اس کے روحانی اثرات محسوس کریں گے. وہ جو تزکیے والی بات ہے اس کا خود آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ قرآن مجید کو پڑھیں یا سنیں اللہ کا کلام سمجھ کر، تو آپ کو اپنے دل میں روحانیت محسوس ہوگی. پھر دن کے اوقات میں 24 گھنٹے میں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت. اب تو کوئی مشکل کام نہیں رہا. یہ اینڈرائڈ فون ہم سب کی جیب میں ہے. دفتر میں بیٹھے ہوئے فارغ وقت ہے، یا کسی بس کے ٹرین کے انتظار میں، یا کسی اور شخص کے انتظار میں آپ فارغ بیٹھے ہیں، یہ فون کھولیں اور اس سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. تو بڑا آسان ہو گیا. اس کا اہتمام کریں. نارملی بھی کوشش کریں کہ فارغ وقت جو ہے وہ اسی میں گزاریں، لیکن کم سے کم رمضان میں تو یہ کر ہی دیکھیں. اور یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ پیش نظر ہے کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کا خط پڑھتے ہیں تو خط پڑھتے ہوئے اس کی تصویر آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر تو نہیں ہے، ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار بھی کرائے جنت میں لے جا کے. لیکن بہرحال ایک تصور تو ہے نا کہ میرا ایک مالک ہے، میرا ایک خالق ہے، میں اس کا خط پڑھ رہا ہوں. اسے پڑھیے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ویسے پڑھنے میں اور اس طرح پڑھنے میں بڑا فرق ہوگا. تو دلوں کا تزکیہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنا سنا کر مکے کے کافروں کو مسلمان کر لیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے انصار کو قرآن مجید سنا کر پڑھا کر انہیں شیر بنا دیا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ڈر رہے ہیں آج، اور ہمارے دشمن نے کتنا ڈرا رکھا ہے ہمیں. وہ گوگل کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی اگر آپ کی گاڑی کو انسٹرکشن مل رہی ہے کہ ہاں بس اب بائیں مڑ جاؤ، اب 20 میٹر کے بعد بائیں مڑ جانا، دائیں مڑ جانا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ہم ڈر رہے ہیں. ڈرنے کی کوئی بات نہیں. سورۃ قاف میں فرمایا گیا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ. اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی اس سے پہلے، جن کے رہنے والے بہت مضبوط تھے اور انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا. ویجیلنس. اب امریکہ کہتا ہے کہ تمہارے جیب کے اندر جو پین ہے اس کے اوپر جو پیانو لکھا ہوا ہے وہ بھی میں پڑھ سکتا ہوں سیٹلائٹ کے ذریعے سے. لہذا ہم پر ایک روب ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں سے ڈر نکل جائے گا اس کا.
سورۃ قاف کی تو یہ آیات یاد نہیں ہوں گی، لیکن الم تری کیف تو سب کو آتی ہے نا۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، کس خیال سے کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم کر دوں گا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ ان کی ساری پلاننگ کو خاک میں نہیں ملا دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کی طرف چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ابابیل، جن کے چونچوں اور ان کے پاؤں کے اندر جو تھی وہ کنکریاں تھی چھوٹی چھوٹی، لیکن اصل میں وہ کنکریاں نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے میزائل تھے، کہ وہ کنکری جو ہے وہ ہاتھی کے اوپر سوار شخص کے سر میں لگی، سر کو پھاڑتی ہوئی پورے جسم میں سے گزرتی ہوئی ہاتھی کو بھی تباہ کر کے نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اپنے دل میں بٹھانے کا بہترین طریقہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ یہ کر کے دیکھیے، اسے اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیے، اور اپنی نمازوں میں کثرت کے ساتھ، اگر سورۃ قاف کی آیت یہ نہیں بھی یاد تو الم تری کیف یہ ذہن میں رکھ کر مفہوم کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، یہ پڑھیے، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہو گیا۔ اللہ بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو میں آپ اہل محلہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ستارہ گولڈ کی یہ مسجد جو ہے وہ الحمدللہ پرسوں سے آپریٹو ہو گئی، اور آج جمعے کا بھی آغاز ہو گیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے نمازیوں کے اعتبار سے، اور اس کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اور جیسا کہ میں نے قاری صاحب سے عرض کیا ہے، انشاءاللہ وہ اس کی تعمیل کریں گے کہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ آپ مل کر بیٹھ کے طے کر لیں کہ وہ نماز کے جس میں زیادہ سے زیادہ نمازی موجود ہوں، تو غالباً وہ عشاء کی نماز ہوگی کہ اپنے کام کاج سے سارے واپس آ جائیں گے، زیادہ دیر نہیں، بس 10 منٹ صرف رمہ ترجمہ، کوئی وضاحت آپ نہ کریں، اللہ کا کلام لوگوں کو سنائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت بھی ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے، اور یہ بڑوں بڑوں کو گھائل کر سکتا ہے۔ ہم کتنے ہی سرکش کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ مسخر کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سنت ادا کر دیں۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني